بے شک تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، ہم اس کی حمد بجا لاتے ہیں، اسی سے مدد مانگتے ہیں، اسی سے بخشش طلب کرتے ہیں، ہم اپنے نفس کی برائیوں اور اپنے برے اعمال سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں۔ جس شخص کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اے اللہ تو درود و سلام اور برکتیں نازل فرما اپنے بندے اور رسول محمد پر، ان کی آل پر اور ان کے تمام اصحاب پر۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تم ہرگز نہ مرو مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو۔ اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اس سے اس کی بیوی پیدا کی، اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دی، اور اللہ سے ڈرو جس کے واسطے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور رشتے سے بھی، بے شک اللہ ہمیشہ تم پر پورا نگہبان ہے۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور درست بات کہا کرو، وہ تمہارے کاموں کی اصلاح کر دے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ یقیناً بڑی کامیابی سے سرفراز ہوگا۔ حمد و صلات کے بعد اے مومنو، بے شک اللہ عز و جل نے اسلام کے ذریعے ہمیں قوت و غلبہ عطا فرمایا، ایمان کے ذریعے ہمیں عزت بخشی، اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ذریعے ہم پر بڑی مہربانی فرمائی، چنانچہ ان کے ذریعے ہمیں گمراہی سے نجات دی اور ہدایت کا راستہ دکھایا، اختلاف و انتشار سے نکال کر اتحاد کی راہ پر گامزن کیا، ہمارے دلوں میں الفت و محبت پیدا کی، ہمیں اپنے دشمنوں پر غلبہ عطا کیا اور ملکوں کو ہمارے زیر نگی کیا، ہمیں آپس میں محبت کرنے والا بھائی بھائی بنا دیا۔ لہذا لوگوں اس عظیم نعمت پر اپنے رب کی تعریف کرو، اس سے مزید فضل و کرم کا طلبگار بنو اور ان نعمتوں پر اس کا شکر گزار بندہ بنو۔ بے شک اللہ عز و جل نے تم سے سچا وعدہ کیا ہے کہ وہ تمہیں تمہارے مخالفین پر غلبہ عطا کرے گا، اور معصیت کے کاموں اور کفران نعمت سے دور رہو، کیونکہ جو قوم بھی نعمت کی ناشکری کرتی ہے اور توبہ و استغفار کا دامن نہیں تھامتی تو اس کی قوت سلب کر لی جاتی ہے اور دشمن کو اس پر مسلط کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کو 5 باتوں کا حکم دیا کہ وہ خود ان پر عمل کریں اور بنی اسرائیل کو بھی ان پر عمل کرنے کا حکم دے۔ قریب تھا کہ اس حکم کی تعمیل میں سستی و تاخیر کرتے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان 5 باتوں کا حکم دیا ہے کہ تم خود ان پر عمل کرو، اور بنو اسرائیل کو بھی حکم دو کہ وہ بھی اس پر عمل کریں، یا تو تم ان کو حکم دو یا پھر میں ان کو حکم دیتا ہوں۔ یحییٰ علیہ السلام نے کہا میں ڈرتا ہوں کہ اگر آپ نے ان امور پر مجھ سے سبقت کی تو میں زمین میں دھسا دیا جاؤں یا عذاب میں مبتلا کر دیا جاؤں۔ پھر انہوں نے لوگوں کو بیت المقدس میں جمع کیا، مسجد لوگوں سے بھر گئی، لوگ کنگوروں پر بھی جا بیٹھے۔ پھر انہوں نے کہا اللہ نے ہمیں 5 باتوں کا حکم دیا ہے کہ میں خود بھی ان پر عمل کروں اور تمہیں حکم دوں کہ تم بھی ان پر عمل کرو۔ پہلی چیز یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور اس شخص کی مثال جس نے اللہ کے ساتھ شریک کیا اس آدمی کی ہے جس نے ایک غلام خالص اپنے مال سے سونا یا چاندی دے کر خریدا اور اس سے کہا کہ یہ میرا گھر ہے اور یہ میرا پیشہ ہے، تو تم کام کرو اور منافع مجھے دو۔ سو وہ کام کرتا ہے اور نفع اپنے مالک کے سوا کسی اور کو دیتا ہے، تو بھلا کون شخص یہ پسند کر سکتا ہے کہ اس کا غلام اس قسم کا ہو۔ دوسرا، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں صلاۃ کا حکم دیا ہے تو تم جب صلاۃ پڑھو تو ادھر ادھر نہ دیکھو، کیونکہ اللہ اپنا چہرہ صلاۃ پڑھتے ہوئے بندے کے چہرے کی طرف دیکھتا ہے جب تک وہ ادھر ادھر نہ دیکھے۔ اور تمہیں روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے، اور اس کی مثال اس آدمی کی ہے جو ایک جماعت کے ساتھ ہے، اس کے ساتھ ایک تھیلی ہے جس میں مشک ہے اور ہر ایک کو اس کی خوشبو بھاتی ہے، اور صائم کے منہ کی بو مشک کی خوشبو سے بڑھ کر ہے۔ اور تمہیں صدقہ و زکوٰۃ دینے کا حکم دیا ہے، اس کی مثال اس شخص کی ہے جسے دشمن نے قیدی بنا لیا ہے اور اس کے ہاتھ اس کی گردن سے ملا کر باندھ دیے ہیں اور اسے لے کر چلے تاکہ اس کی گردن اڑا دیں، تو اس قیدی نے کہا کہ میرے پاس تھوڑا زیادہ جو کچھ مال ہے میں تمہیں فدیہ دے کر اپنے کو چھڑا لینا چاہتا ہوں۔ پھر انہیں فدیہ دے کر میں اپنے آپ کو آزاد کرا لیا، اور اس نے حکم دیا کہ تم اللہ کا ذکر کرو۔ اس کی مثال اس آدمی کی مثال ہے جس کا پیچھا دشمن تیزی سے کرے اور وہ ایک مضبوط قلعہ میں پہنچ کر اپنی جان کو ان دشمنوں سے بچا لے۔ ایسا ہی بندہ اپنے کو شیطان کے شر سے اللہ کے ذکر کے بغیر نہیں بچا سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بھی تمہیں ان 5 چیزوں کا حکم دیتا ہوں جن کا حکم مجھے اللہ نے دیا ہے۔ بات سننا، دوسرا سننے کے بعد اطاعت کرنا، تیسرا جہاد کرنا، چوتھا ہجرت کرنا، پانچواں جماعت کے ساتھ رہنا، کیونکہ جماعت سے ایک بالش بھی ہٹا اس نے اسلام کا پٹا اپنی گردن سے باہر نکال پھینکا، مگر یہ کہ پھر اسلام میں واپس آ جائے۔ اور جس نے جاہلیت کا نعرہ لگایا تو وہ جہنم کے ایندھنوں میں سے ایک ایندھن ہے۔ یہ سن کر ایک شخص نے پوچھا اللہ کے رسول اگرچہ وہ نماز پڑھے اور روزہ رکھے؟ آپ نے فرمایا ہاں اگر وہ نماز پڑھے اور روزہ رکھے تو تم اللہ کے بندو اس اللہ کی پکار پر لبیک کہو جس نے تمہارا نام مسلم و مومن رکھا۔ اللہ تعالیٰ میرے لیے اور آپ سب کے لیے قرآن کریم کو بابرکت بنائے اور اس میں موجود آیات اور حکیمانہ نصائح سے مجھے اور آپ کو فائدہ پہنچائے، اور ہم سب کو رسولوں کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث سے فائدہ پہنچائے۔ میں یہیں سے اپنی بات ختم کرتا ہوں اور اللہ عز و جل سے اپنے لیے، آپ سب کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے گناہوں کی بخشش طلب کرتا ہوں۔ آپ بھی گناہوں کی بخشش طلب کریں، بے شک وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔
تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنہار ہے، جو مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میں اپنے پروردگار کی تعریف بیان کرتا ہوں، ظاہری و باطنی تمام نعمتوں پر اس کا شکر بجا لاتا ہوں اور ہر طرح کی خیر و بلائی پر حمد و ثنا بیان کرتا ہوں۔ وہ ایسا ہی ہے جس طرح اس نے خود اپنی حمد و ثنا بیان کی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ متقیوں کا دوست ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اے اللہ تو ہمارے سردار محمد پر، ان کی جملہ آل و اصحاب پر رحمت و سلامتی اور برکت نازل فرما۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے لخت جگر سے کہا، میں آپ کو ایک وصیت کرنا چاہتا ہوں، اور جامع مختصر وصیت تاکہ آپ اسے نہ بھولیں۔ میں آپ کو دو چیزوں کے کرنے کی وصیت کرتا ہوں اور دو چیزوں سے منع کرتا ہوں۔ جہاں تک ان دو چیزوں کی بات ہے جن پر عمل کرنے کی وصیت کرتا ہوں، وہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جن سے اللہ تعالیٰ اور اس کے نیک بندے خوش ہوتے ہیں اور بکثر اللہ کے دروازے کو دستک دیتے ہیں۔ پہلا، میں آپ کو کلمہ لا الہ الا اللہ کی وصیت کرتا ہوں، کیونکہ اگر زمین و آسمان کو ایک حلقہ اور دائرہ بنا دیا جائے، یہ کلمہ اسے ریزہ ریزہ کر دے گا، اور اگر زمین و آسمان کو ایک پڑے میں رکھ دیا جائے تو یہ کلمہ ان پر بھاری ہوگا۔ دوسرا، میں آپ کو سبحان اللہ و بحمدہ کی وصیت کرتا ہوں، کیونکہ تمام مخلوقات ان دونوں کلمے کا ورد کرتی ہے اور انہی کے ذریعے تمام مخلوقات کو روزی بہم پہنچتی ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، اور ہر چیز صرف اسی کی حمد و ثنا اور پاکی بیان کرنے میں مشغول ہے، لیکن تم لوگ ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے ہو۔ وہ بے شک بڑا بردبار، بڑا معاف کرنے والا ہے۔ اور جہاں تک ان دو چیزوں کی بات ہے جن سے میں آپ کو منع کرتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ اور اس کے نیک بندے ان سے دور ہو جاتے ہیں۔ میں آپ کو شرک اور کبر و غرور سے منع کرتا ہوں۔ اللہ کے بندو، اللہ کی مخلوقات میں سب سے افضل فرد محمد بن عبداللہ پر درود و سلام بھیجو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان پر درود و سلام بھیجنے کا حکم دیا ہے۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ ایمان والو، تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔ اے اللہ تو اپنے بندے اور رسول ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بکثرت رحمت و سلامتی اور برکت نازل فرما۔ اے اللہ، ہدایت یافتہ خلفائے راشدین ابوبکر، عمر، عثمان و علی سے اور تمام صحابہ و تابعین سے تو راضی ہو جا، اور ان سے بھی جو احسان کے ساتھ تا قیامت ان کی پیروی کرے، اور ان کے ساتھ ساتھ فضل و کرم کرتے ہوئے ہم سے بھی راضی ہو جا، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔ اے اللہ تو اسلام اور مسلمانوں کو عزت و غلبہ عطا فرما، کفر اور اہل کفر کو ذلیل و رسوا کر دے۔ اے اللہ تو اپنے دین کے دشمنوں کو تباہ و برباد کر دے، اس ملک اور تمام مسلم ممالک کو امن و سکون اور خوشحالی و کشادگی کا گہوارہ بنا دے۔ ہمیں اپنے ملکوں میں مامون و محفوظ رکھ، ہمارے حکمرانوں اور ذمہ داروں کی اصلاح فرما، ہماری حکومت ایسے لوگوں کے ہاتھ میں دے کہ تجھ سے خوف کھائے، تجھ سے ڈرے اور تیری رضا و خوشنودی کے کام کرے، اے سارے جہانوں کے پالنہار۔ اے اللہ، خادم حرمین شریفین کو اپنے پسندیدہ کاموں کی توفیق عطا فرما، اپنے پسندیدہ طریقے کی طرف ان کی رہنمائی فرما، انہیں اپنی رضا کے لیے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہر خیر و بھلائی کے معاملے میں ان کی مدد فرما، اے جہانوں کے پالنہار۔ اے اللہ تو ان کی آرام میں درستی عطا فرما، انہیں ہر نیک صالح اور مقبول عبادت کی توفیق عطا فرما، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، اے جہانوں کے پالنہار۔ اے اللہ تو ان کے ولی عہد کو بھی اپنے پسندیدہ کاموں کی توفیق عطا فرما، ان دونوں کو اپنی ہدایت کی توفیق عطا فرما، ان کے ذریعے اسلام اور مسلمانوں کی مدد فرما۔ اے اللہ تو فلسطین کے کمزور بھائیوں کی مدد فرما، اے سارے جہانوں کے پالنہار۔ اے طاقت و قوت کے مالک، تو ان کا حامی و ناصر اور مددگار بن جا۔ اے اللہ تو ان کے مصائب کو دور کر دے، ان کی پریشانیوں کو زائل کر دے، اے فضل و کرم والے، ان کی اور تمام مسلمانوں کی پریشانیاں دور فرما، اے سب سے زیادہ کرم کرنے والے۔ اے اللہ تو ہم نے جو گناہ اور ظلم کیا اسے بخش دے، ہمیں ثابت قدمی عطا فرما اور کافروں پر ہمیں فتح و نصرت عطا فرما۔ اے اللہ تو ہمارے اگلے پچھلے پوشیدہ و علانیہ اور تمام وہ گناہ جنہیں تو ہم سے زیادہ جانتا ہے وہ سب معاف فرما، تو ہی آگے کرنے والا اور پیچھے ڈھکیلنے والا ہے، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تو پاک ہے اور ہم سب ظالم ہیں۔ اگر تو ہمیں معاف نہیں کیا اور ہم پر رحم نہیں کیا تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اے اللہ، ہم تو سے دنیا میں بھلائی کا سوال کرتے ہیں اور آخرت میں بھی، اور ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ عدل کا، بھلائی کا اور قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے، اور بے حیائی کے کاموں، ناشائستہ حرکتوں اور ظلم و زیادتی سے روکتا ہے۔ وہ خود تمہیں نصیحت کر رہا ہے کہ تم نصیحت حاصل کرو، بس اللہ تعالیٰ کو یاد رکھو، وہ تمہیں یاد رکھے گا، اور اس کی نعمتوں پر اس کا شکریہ ادا کرو، مزید نوازے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کا ذکر تو سب سے بڑی چیز ہے، اور جو کام تم کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے۔ بے شک تمام